السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ، آپ لاہور ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ سازش کیسے ہوتی ہے اور سازش کہاں کہاں جا کے ہٹ کرتی ہے، کہاں کہاں جا کے مارتی ہے، اور وہ بھی ان کی سازش جو پوری دنیا پر اپنا تسلط قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو انگلیوں پر نچاتے ہیں پوری دنیا کو، جو ممالک کو سمجھ ہی نہیں آنے دیتے اور ان کو الٹا دیتے ہیں۔ یہ ان کی سازش تھی، جنہوں نے اپنے تھنک ٹینک بنا رکھے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں کانسپائریسی پر کام کرتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہ ہمارے جیسے سادہ لوگ نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ جج ہی نہ کر سکیں کہ یہ سازش کس کے خلاف ہے اور کیوں کی جا رہی ہے۔ وہ جس سے سازش کروا رہے ہوتے ہیں اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ سازش اسی کے خلاف ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں سب سے پہلے کہ سازش کس کس کے خلاف ہوئی ہے۔ پہلے میں یہ بتاتا ہوں، پھر بتاتا ہوں کیسے اور کیوں۔ سب سے پہلی جو یہ سازش ہوئی ہے وہ جنرل باجوہ کے خلاف ہوئی۔ میں بتاؤں گا، ثابت کروں گا کیسے۔ عمران خان کے خلاف ہوئی ہے، جنرل فیض کے خلاف ہوئی ہے، تمام سیاسی پارٹیوں کے خلاف ہوئی ہے، پورے پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف ہوئی ہے۔ یہ تو ابھی میں نے آپ کو 6 بتائے ہیں۔ ابھی جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ چین کے خلاف ہوئی ہے، پھر میں بتاؤں گا کہ روس کے خلاف ہوئی ہے، ایران کے خلاف ہوئی ہے، مسلم امہ کے خلاف ہوئی ہے، کتنی میں لائنیں لگا دوں کہ صرف اس ایک سازش کے پیچھے کیا کیا تیر جو ہے ایک چلائے اور شکار کہاں کہاں ہو گئے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کے چلوں کہ عمران خان کے دور میں شروع میں ہمیں معاشی پریشانیاں بھی آئیں۔ عمران خان کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا، ایک نیا آدمی بالکل حکومت میں آ کے باہر سے کچھ نظر آتا ہے، اندر سے کچھ، اندر آ کے اسے پتہ چلا کہ اتنے پریشرز ہیں، اتنی رکاوٹیں ہیں، اتنی ہرڈلز ہیں۔ یہ پرائم منسٹر تو ایک کلرک ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ جو کرنا چاہتا تھا اسے روک دیا جاتا تھا، جو سٹیپ لینا چاہتا تھا اسے ہر طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا تھا۔ 4 بندے مشورہ دینے والے ہیں تو چاروں اپنا اپنا راگ الاپتے تھے اور راستہ نہیں ملتا تھا۔ چاروں طرف سے یوں لگتا تھا کہ جیسے عمران خان بند گلی میں کھڑا ہوا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا یو ٹرن، یہ سب سے اس کی بڑی قابلیت یہ تھی کہ اگر اس سے کوئی غلط فیصلہ کروا دیتا تھا اور نتیجہ غلط نکل آتا تھا تو وہ اس سے 1 سیکنڈ بھی وہاں رکتا نہیں تھا عمران خان۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یو ٹرن لیتا تھا، وہ یو ٹرن نہیں لیتا تھا، خود سے کیے ہوئے غلط فیصلے یا کسی کے ذریعے کروائے گئے فیصلے، کسی دباؤ کی وجہ سے یا انفلوئنس کی وجہ سے، مشورے کی وجہ سے یا کسی رہنمائی کی وجہ سے کرائے گئے غلط فیصلے سے ہٹ جاتا تھا عمران خان۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں جنرل باجوہ کے خلاف کیسے سازش ہوئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی ان تمام اس کے دور میں مشکلات کے باوجود ہمارے اوپر پریشر سب سے بڑا تھا افغانستان کا۔ امریکہ افغانستان سے نکلنا چاہتا تھا، اور اس طرح نکلنا چاہتا تھا کہ نہ افغانستان میں کچھ بچے اور نہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے۔ نمبر 1، وہ نہیں چاہتا تھا کہ افغانستان سے نکلے اور چین کو وہاں سے کوریڈور ملیں اور تجارتی راستے ملیں، اور روس کو گوادر تک پہنچنے کے لیے آسانی ہو اور راستے ملیں۔ یہ آپ مسلم امہ جن کو اکٹھا کر رہا تھا، سازش کرنے والا یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک دفعہ پھر مسلمان ریاستیں مجتہد ہو کر ہمیں آنکھیں دکھائیں یا ڈو مور کے آگے ایبسولیوٹلی ناٹ کہنا سیکھ جائیں۔ اس وقت جنرل فیض کی حکمت عملی، جنرل باجوہ کا ڈاکٹرائن اور عمران خان کا عزم مسلسل اور آہنی ارادہ اور وین پاکستان کو اوپر لے جانے کا، یہ 3 چیزیں جڑ گئی تھی۔ انہوں نے جہاں پہ افغانستان میں امن کی خواہش اور سلامتی کی خواہش کو نہ صرف پروان چڑھایا بلکہ مکمل کر کے دکھا دیا، اور جب امریکن فوجیں یہاں سے گئیں تو اس افغانستان امن کی طرف چل پڑا۔ کبھی بھارت یہ نہیں چاہتا تھا کہ افغانستان سے امریکہ فوجیں جائیں، کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہاں پہ ریشہ دوانیاں ختم ہو جائیں اور پاکستان کا تسلط یا پاکستان کے برادرانہ تعلقات یا پاکستان کا انفلوئنس جو ہے وہ افغانستان میں بڑھے۔ لیکن جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور عمران خان کی تینوں کی مل کے یوں یکمشت ہو کر کوششوں سے وہاں پہ امن آنا شروع ہوا،
اور 17 سے زیادہ کونسلیٹ تھیں جہاں پہ بیٹھ کے بھارت سازشیں کرتا تھا پاکستان کے خلاف، اور پاکستان کے خلاف اور خود افغانستان کے خلاف۔ انہوں نے وہ دوڑیں لگوائیں کہ وہ جو ہے نا وہاں پہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور اپنا سفارت خانہ چھوڑ کے بھی بھاگ گئے۔ یہ شکست فاش دی۔ پھر ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جو بھارت کی وجہ سے ہمارے خراب ہو رہے تھے یا امریکہ کی وجہ سے بار بار خراب ہو رہے تھے، اور ایران اور سعودی عرب کی یہاں پہ فرقہ واریت جو ہمارے ہاں جنگ کی گئی، یہاں پہ پاکستان کو اکھاڑا بنایا گیا، اس میں جتنا نقصان ہوا پاکستان کا شاید کبھی بھی نہ ہو۔ پھر یہ دیکھیں یہ اپنی جگہ پہ یہ چیزیں موجود ہیں۔ دوسرا، پاکستان نے ترقی کرنا شروع کر دیا، پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا شروع ہو گیا، گروتھ آنی شروع ہو گئی، اور ہم نے IMF کو اس کی سبسڈی والی جو شک تھی، ہم نے اسے کہا کہ ہم آپ کی قسطیں پوری دیں گے، عمران خان کا ویژن دیکھیں، لیکن میں اپنی عوام کو سہولت دوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ میں رشیا سے سستا تیل لے کے آؤں گا، تو یہ پیٹرو ڈالر بھی درمیان میں آ گیا، اور وہ ان کو نہیں یہ وعدہ کھاتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے جو پاکستان ہے یہ اپنی جگہ پہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے۔ تو کیا گیا کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ کس کو تھریٹ دیا جا سکتا ہے، یا کس پر احساس ذمہ داری زیادہ ہے، یا کس کو اپنے چکمے میں انفلوئنس میں لایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے تلاش کیا جنرل باجوہ صاحب کو۔ جنرل باجوہ صاحب کو کیوں تلاش کیا؟ کہ ان کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کی اور USA کی جو افواج ہیں، جو ہمارے ملٹری ریلیشنز ہیں، یہ ابھی بھی مضبوط تھے۔ ان کے درمیان میں ابھی بھی جو ڈپلومیٹک کہہ لیں یا ملٹری ریلیشن تھے جو کہہ لیں، یہ مضبوط تھے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے، وہ اسٹڈی کرتے ہیں ہر بندے کو، انہوں نے دیکھ لیا کہ جنرل فیض حمید ہمارے قابو نہیں آئے گا، انہوں نے دیکھ لیا کہ عمران خان ہمارے جتنا زور لگا لیں نہیں آئے گا، لیکن جنرل باجوہ کی دفعہ ان کا یہ تھا کہ یہ شاید ہماری بات سمجھ جائیں اور ان کو قائل کر لیا جائے کہ عمران خان ملک کو نہیں چلا پا رہا، آپ کی اکانومی بہتر نہیں ہو رہی، آپ کے ملکی سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ عوام جو پاکستان کی عوام عمران خان سے خوش نہیں ہے، تو ہم آپ کو بہتر آپشن دیتے ہیں کہ ریلیشنز بھی بہتر ہو جائیں گے، اور جو آنے والی مشکلات ہیں مزید پیدا ہونے والی وہ بھی نہیں ہوں گی۔ ان کو کنونس کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ اس میں کریں۔ اور میں آپ اور بتاؤں کہ اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ اور کون تھا، وہ تھی ہماری عدالتیں، کہ عدالتوں کو انوالو کر کے ان سے حتمی فیصلے کروائے جائیں، اور اس طرح کروائے جائیں کہ جس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول بھی نظر آ رہا ہو، عدالتوں کی بالادستی بلکہ زبردستی نظر آ رہی ہو، اور ادھر وہ ڈرامہ رچایا گیا کہ ادھر سفارت خانے میں بلا کے وہ جو خریدے گئے، ادھر زرداری صاحب کو جو ہے وہ ڈیوٹی دے دی گئی، اور ان لوگوں کو بتایا گیا۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ ان کے خلاف سازش کیسے ہوئی۔ یہ جو بچی کھچی ان کی کوئی ریپیوٹ تھی، جو بچی کھچی شرم و حیا تھی لوگوں کے نظروں میں، آنکھوں میں ان کے لیے کہ چلو سیاسی لیڈر ہیں، یا کچھ لوگ ابھی بھی سمجھتے تھے کہ یہ بڑے ہمدرد سیاسی لیڈر ہیں، ختم ہو گیا سب کی نظر میں۔ آج ہر پاکستانی کی نظر میں ہماری سیاسی پارٹیاں جنہوں نے یہ سارا کھیل رچایا ہے، یہ جتنی PDM بنی ہوئی ہے، ٹکے کی عزت نہیں رہے گی۔ میں عوامی سینٹیمنٹ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میرا ذاتی نہیں ہے، میں ذاتی طور پہ تو ہو سکتا ہے ان سب کو چلو سلام و عزت ہی کر لوں کہ یار انسان ہے، اور یہ پتہ نہیں، اب میں بس چھوڑیں اس کو۔ عوام کی نظر میں ان کی ایک رتی برابر، اور یہ جو ٹیکسز اور یہ جو عذاب انہوں نے الٹا دیا ہے یہ سارا۔ اب جنرل باجوہ کو جو ہے وہ جیسے کہ انہوں نے بتایا بھی کہ ہم امریکہ سے وہ جو ان کی بارے میں کسی نے بتایا تھا، جب ایکس فوجی آفیسرز کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی تھی تو کسی نے بتایا اور وہ آڈیو لیک ہوئی، تو انہوں نے کہا جی ہمیں پیسہ بھی وہاں سے ملتا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ ہمارے ریلیشنز بھی ہیں، ہماری ٹریننگز مشقیں ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں بتائیں کہ عمران خان کو ہم نے انگلی پکڑ کے کرایا، ہم نے اس کا بڑا خیال، یعنی وہ جتنا انہوں نے ان کو کنونس کیا ہوا تھا یہ کنونس ہو چکے تھے۔ اور کس لیے ان کو بتایا؟ دیکھیں، ہمارے فوجی کو کسی نے بھی اگر کوئی چکر دینا ہے، دھوکہ دینا ہے، فریب دینا ہے، سازش کرنی ہے اس کے خلاف، تو اسے کہے گا کہ پاکستان کی بقا اس میں ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں۔ یہ میرا آپ نقطہ ذہن میں رکھیں، ورنہ کوئی بھی فوجی جو کہ بالکل وہ جیسے فوجی جن کا کورٹ مارشل کیا جاتا ہے اس طرح کا فوجی نہ ہو،
جو بھی تربیت یافتہ ہو کر اوپر جاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ اس کے اندر اس کے ضمیر اور اس کے خمیر اور اس کے بلڈ میں اس کی سوچ اور فکر میں وطن ضرور ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں یہ ماننے پہ ہی تیار نہیں کہ ہماری فوج میں سے کوئی بندہ یہ سوچ کے اور سمجھ کے وطن کے خلاف بات کرے گا۔ نہ سمجھی میں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جنرل فیض کو ہٹانے والا جو فیصلہ تھا پاکستان کو کمزور کر گیا افغانستان کی سطح پہ، یا اس ویجیلنس کی سطح پہ جو ان کے اندر بھانپ لینے کی اور پچھلے اتنے زیادہ تجربے کی وجہ سے وہ تھی۔ جنرل ندیم انجم بھی ظاہر ہے کہ پروفیشنل آفیسر ہیں، بڑے جنرل ہیں، ٹرینڈ ہو کے آئے ہیں، ویژنری ہیں، ڈسپلنری بہت زیادہ ہیں، لیکن کم از کم اس شعبے میں نئے ہیں۔ بطور ڈی جی آئی ایس آئی تو ان کو ابھی آئے ہوئے جتنے بھی دن ہوئے ہیں، تو ان کو ایک اسی طرح کا ہی آدمی چاہیے تھا کہ جس کو ابھی اپنا محکمہ اتنا بڑا جو دنیا میں کام کر رہا، اس محکمے کو سمجھنے میں بھی وقت لگتا ہے، بریفنگ لینے میں 4-6 مہینے تو گزر جاتے ہیں کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور ہمارا سسٹم کیا ہے۔ تو انہوں نے ان کو ہٹایا، پھر پہلے جنرل باجوہ کو، پھر عدالتوں کو ساتھ رلایا، جنرل فیض کو پہلے وہاں سے ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد عمران خان کی چھٹی کرا کے یہ امپورٹڈ لائے گئے۔ اب یہ دیکھیں کہ چاروں طرف سے گھیر کے آج جو پاکستان کے آپ کو حالات نظر آ رہے ہیں، یہ کون سا جو ہے وہ ایک تیر سے انہوں نے کس کو شکار کیا۔ چائنا کو شکار، رشیا کو شکار، ایران کو کیا، پاکستان کو تو کیا ہی پہلا ٹارگٹ تھا۔ اس کے بعد مسلم امہ کا نقصان کر دیا کہ وہ اسلامک فوبیا کون کہہ رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کس نے آواز بلند کی تھی؟ کشمیر کی بات کون کر رہا تھا؟ فلسطینیوں کی بات کون کر رہا تھا؟ مسلمانوں کو جوڑنے کی بات کون کر رہا تھا؟ عمران خان۔ اس کو وہ ٹھڈا لگایا کہ وہ جا پڑا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ چاروں طرف سے مات لگائی گئی تیری۔ یہ میرا ایک شعر بھی ہے کہ جو ہے نا کہ کیا کس طرح یہ کھیلتے ہیں کہ چاروں طرف سے گھیرا گیا اور ہمیں 18 جگہ پر چرکا لگایا گیا، زخم لگایا گیا، ایک ایک جسم کے ایک جیسے ہوتا ہے نا اعضائے رئیسہ، دل، گردے، پھیپھڑے، دماغ، ہر جگہ پہ تمام اس جگہ پہ حملہ کیا گیا جو ہماری مضبوطی اور اسٹرینتھ تھی، اور کامیابی سے حملہ کیا گیا اور ہمیں کمزور کر دیا گیا۔ اب میری آخر پہ یہ درخواست ہے کہ یہ جو ہمارے بڑے ہیں اس چیز کو بھانپ جائیں، جنرل باجوہ بھی اس بات کو بھانپ جائیں، سوچیں کہ ان کے خلاف سازش کیوں ہو۔ اب میں بتاؤں کہ ان کے خلاف کیا ہوئی، کہ ان کے ذریعے یا ان کو ساتھ ملا کے یا ان کو نیوٹرل رہنے پر مائل کر کے کوئی بھی چیز تصور کر لیں، جو یہ کچھ کرایا گیا ان میں سب سے زیادہ ہٹ تو جنرل باجوہ ہوئے۔ یہ بچہ ایک ایسے تھرڈ کلاس لوگوں نے بدتمیزی کی، باتیں کی، گالیاں دی، جنرل باجوہ کی عزت پر حملے کیے، شخصیت پر حملے کیے، امیج ڈیمیج کیا۔ وہ امیج جو باجوہ ڈاکٹرائن سے آسمان پر جو جا پہنچا تھا، جو چاند کو چھونے والا امیج تھا، کہ جب دہشت گردی ختم ہوئی، یہاں سے امن ختم ہوا، منی لانڈرنگ ختم ہوئی، سمگلنگ ختم ہوئی، سازشیں ختم ہوئی، بیرونی حملے ہمارے کوئی کرتا تھا یا ہم کرتے تھے وہ ختم ہوئے، نو مور ڈو مور، یہ سارا کچھ ختم ہوا۔ بھارت کو اب دیکھیں عمران خان، جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید نے جو بھارت کو ناکوں چنے چبوائے، پوری دنیا کے سامنے گندا کر دیا کہ دہشت گرد تو یہ ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن سب سے زیادہ کرنے والا دنیا میں ملک تو بھارت ہے۔ بھارت کا آپ جو جس طرح انہوں نے پروپیگنڈا ونگز جو ان کے ایکسپوز کیے، یہ جنرل حمید تھے، یہ عمران خان تھا، یہ جنرل باجوہ تھا، یہ اتنی بڑی چپیڑیں ماری، اتنے جوتے مار گیا، پوری دنیا میں گندا کر دیا، اور اس کو ایکسپوز ننگا کر کے ساری دنیا کے سامنے اس بڑی ڈیموکریسی اور بڑی اعلیٰ جمہوریت کو اور بڑی سیکولر جمہوریت کا جو ہے پردہ جو ہے وہ فاش کیا گیا، چہرہ دکھایا گیا۔ تو یہ اب سارے خدا کے لیے یہ ملک اب آپ سب کے ساتھ سازش ہوئی ہے۔ اب جو سازش اس سازش کے تسلیم کر کے کہ یہ ہوا ہے، جو نہیں بیٹھے گا آپس میں اس چیز کو، اب اس سازش کا کاؤنٹر نہیں کرے گا، تو پھر وہ دانستہ ملوث ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، اگر اب بھی کوئی اپنی جان بچا کے یا اپنا کوئی اور مفاد لے کے یا اپنا کوئی اور تحفظ کر کے اب بھی نہیں سوچے گا، آپ سب میں سے سیاسی پارٹیاں، عدالتیں، جنرل باجوہ اور عمران خان صاحب اور فیض حمید، یہ سارے جتنے ہیں یہ مل کے بیٹھیں، اور سیاسی پارٹیوں میں بھی اچھے بندے تلاش کیے جائیں جو ان کو بتائیں، جو ان کے سامنے ان کو بتائیں کہ بھائی تم لوگ بھی گندے ہو گئے ہو، ٹکے کی عزت نہیں رہی، اور جا کے بنو ایجنٹ،
اور یہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا 15 سال جو ہے اس نے 15 سال اس لیے بیٹھے رہنا تھا کہ ملک نے یہاں آ جانا تھا۔ یہ 3 لوگ جو تھے، جنرل فیض حمید صاحب، جنرل باجوہ صاحب، عمران خان، یہ 3 لوگ وہ اب نصیب ہو گئے تھے پاکستان کو کہ انہوں نے تو آگے 20 سال ملک سنبھالنا تھا اور ملک کو کہیں کا کہیں لے جانا تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ملک ترقی کر گیا، اگر یہ لوگ ملک کو ترقی دے گئے، عمران خان لیڈر ثابت ہو گیا اتنا بڑا، تو ہمیں تو پھر آگے کبھی اقتدار ملے گا ہی نہیں۔ انہوں نے اپنے اقتدار کی خاطر آ کے سارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب ساری قوتیں بیٹھیں اور ملک کو بچانے کا سوچیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ملک کے لیے جو تجربہ جو ثابت ہو گئے تھے کہ ملک کو اوپر لے کے آئے، ان پہ ذمہ داری بھی زیادہ ہے اور ان کے رول کی بھی زیادہ ضرورت ہے۔ کوئی اناؤں کا مسئلہ نہ بنائیں، کچھ نہیں بگڑا۔ جو یو ٹرن عمران خان کے اس یو ٹرن کو سلام ہے جو اپنی غلطی محسوس کر کے وہیں سے پلٹتا تھا۔ تو آپ بھی برائے کرم باقی بھی یو ٹرن لیں، اپنے ملک کی خاطر، اپنے ایمان کی خاطر، پاکستان کی خاطر، اور اپنے جو حب الوطنی یا اپنا ضمیر اور اپنا نظریہ جو ہے نظریہ پاکستان، اس کی خاطر اپنا اناؤں کو ختم کریں اور اس سازش کا ازالہ کریں اور ملک کو اس گڑھے سے نکالیں۔ بہت شکریہ۔ چینل سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔